یہ تاثر لینا درست نہیں ہے کہ ملک کے اندر بحران ہے۔ پارلیمانی نظام میں یا صدارتی نظام میں کابینہ میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اس دفعہ کوئی زیادہ ہی ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب شروع میں تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی تو ان کی خواہش تھی کہ شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنایا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر شیخ حفیظ صاحب کو وہ لے آئے، اور اس دیکھا ہم نے کہ وہ بھی سینٹ کے ممبر منتخب نہ ہو سکے، تو پھر ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل شعبے ہیں جس کے لیے کہ ہمارے جو لوگ منتخب ہو کے اسمبلیز میں آتے ہیں، ان کی اگر استعداد نہیں ہے تو اقتصادی ماہرین کو لگایا جائے جن کو تجربہ ہے۔ اور شوکت ترین صاحب یہ پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے ہیں، تو وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق اس لحاظ سے نہیں ہے، جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیسے کرنا چاہیے، لیکن وہ خود اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ پوری کابینہ اس میں شامل ہوتی ہے، تو میں اس کو بحران نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ہوتا ہے پارلیمانی اور صدارتی نظام۔ کسی بھی نظام میں اگر کوئی کسی وجہ سے فٹ نہیں آ رہا، صحیح نہیں چل رہا، یا تحفظات ہیں وزیر اعظم صاحب کے، تو ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ پریروگیٹو تو ہے پرائم منسٹر کا، اس پہ سارے ایگری کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے بھی ذکر کیا، شبر زیدی صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ 342 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، 104 اب تو 100 ہو گئے، وہ سینیٹرز ہیں، ان میں سے اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر تو کہتے ہیں صدارتی سسٹم لے کر آ جائیں، ٹیکنوکریٹس لے کر آ جائیں۔ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے کتنا کانفیڈنس آئے گا؟ یہ صدارتی نظام تو ظاہر ہے کہ نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام پہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ اتفاق کرتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام پاکستان کے لیے آئیڈیل ہوگا۔ اس میں آپ دیکھ لیں، آپ ان کے جو بایو ڈیٹاز ہیں آپ منگوا کے کسی وقت کوئی بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جو ہمارے اکثر قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ممبر ہیں ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے، اس سے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ان کو وزارت خزانہ ان میں سے کسی کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان میں کچھ ایسے ہیں، اسد عمر تھے شروع میں، لیکن ان کی کچھ پالیسیوں کے اوپر اعتراض ہو گیا، ہیں کچھ چند ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب اس کے اہل تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا سر، اب یہ دیکھیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جب بھی وہ شروع میں آتی ہے، اب یہ پچھلی 4 ہم نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ دیکھی ہے، شروع میں معاشی بحران ہوتا ہے، اقتصادی یعنی طور پہ ہم بڑا IMF کے پاس جاتے ہیں، ہسٹوریکل پیٹرن ہے، اس کے بعد ہر 3 مہینے بعد کوئی بحران آتا ہے، آٹے کا بحران، چینی کا بحران، یہ مشرف ٹائم سے شروع ہے، شوکت عزیز کی گورنمنٹ تھی تب بھی آٹا چینی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی ہے، پھر بجلی کا بحران، چیزیں یہ کے بعد دیگرے آ رہی ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہمارے سسٹم میں یہ فیلیئرز ہیں یا بائی ڈیزائن ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے حکمرانی ان کو آرام سے نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی کرائسس آتا ہی رہتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آٹا چینی والا معاملہ ہے اس میں حکومت کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب حکومتیں ہاتھ ڈالتی ہیں تو چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صنعتوں کو ریگولیٹ کرے، خود نہ چلائے تو ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے، 2-3 چیزیں ہیں جو بحران ہے ہمارے آٹے کا یا چینی کا یا سیمنٹ کا، کہ جو لوگ ان کو پیدا کرتے ہیں وہ ایک کارٹل بنا لیتے ہیں۔ کارٹل یہ سمجھے کہ اگر 70 کمپنیاں ہیں تو وہ 70 کمپنیاں آپس میں یہ سمجھوتا کر لیتی ہیں کہ وہ ایک ہی قیمت پر چینی بیچیں گی، کتنا چینی بیچیں گی اور باہر مارکیٹ میں لے آئیں گی، کتنا وہ سٹاک کریں گی۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کو کارٹل کہتے ہیں، یا دوسرا لفظ اس کا ہوتا ہے مناپلی، اجارہ داری اس کو کہتے ہیں۔ جب وہ اجارہ داری کر لیتے ہیں تو پھر قیمتیں اشیاء کی مارکیٹ ڈٹرمن نہیں کرتی، پھر وہ کارٹل ہی یا جو اجارہ دار ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اجارہ داری کا معاملہ ہے اور اسے حکومت کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کمیشن بھی بٹھایا، مقدمات بھی کیے، اور یہی ریگولیشن کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں، ان کو جرمانے کریں، یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، آپ نے صحیح کہا کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک تو لوگوں کی عادات ایسی ہیں کہ اگر ٹماٹر آج کل آپ دیکھیں گے لاڑکانہ میں ضائع کیے جا رہے ہیں، ٹماٹر 10 روپے بھی خرید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب بحران پیدا ہوتا ہے
تو قلت ہوتی ہے تو بحران پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ شور مچاتے ہیں، پھر باعث آپ کروڑوں کا درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ ایک پورا مافیا ہے جو ایک امپورٹ کر کے یہاں پہ چیزیں مہنگی بیچتا ہے اور فائدہ کماتا ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر چیز کو مہنگی ہے تو آپ کم خریدیں یا نہ خریدیں، کم استعمال کر دیں، تاکہ آپ ایک جو کنزیومر ہے اس میں وہ شعور نہیں ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کہ ٹماٹر آپ کلو خرید کرتے ہیں آپ نہ خریدیں یا خود لگانا شروع کر دیں۔ چینی کا کیوں مسئلہ ہے، کس لیے خرید کرنی، کم خرید کریں۔ اب لوگ جس طریقے سے خرید کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو تواتر ہے، وہ آبادی میں لوگ کنٹرول نہیں کر رہے۔ 6 7 بچے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو ہم نے تو ان کو کھانا پلانا ہے۔ بالکل، جو زندہ ہیں جو آپ کے پاس ہیں بالکل ان کو کھانا کھلائیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی آمدنی کم ہے، بچے زیادہ ہیں، تو ان کا آپ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ خاندانی منصوبہ بندی جب تک نہیں ہوگی، جب تک خاندان چھوٹا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ آپ کس حد تک آپ زمین آپ کی غلہ پیدا کر سکتی ہے، شوگر پیدا کر سکتی ہے، تو آپ دنیا سے محتاج رہیں گے۔ ابھی اسی حکومت نے یہ جو آٹا اور چینی کا دباؤ ختم کرنے کے لیے تقریباً $1 ارب کی درآمدات کی ہے۔ دیکھیں خزانے کے اوپر کتنا بوجھ ہے، نہ عوام میں شعور ہے، نہ حکومت میں استعداد ہے، تو اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا سر، اب ایک اور بات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ آئے، یعنی نئے لوگ آئیں سیاست میں ہوں، سب کو یعنی عوام کی ایک طرح سے ریپرزنٹیشن ہو، لیکن یہاں پہ بھی ایک آج سے منوپلی بن گئی ہے، اور جو آپ نے بات کی نا کارٹل کی، تو عمران خان صاحب اس کے لیے مافیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مافیاز ہر جگہ پہ ہیں۔ تو یہ جو بھی گورنمنٹ ہو، ارسپیکٹو موجودہ گورنمنٹ، اس سے پہلے بھی، یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتے؟ کیوں نہیں یہ جو گراؤنڈ ہے، جو بیسک ٹیئر ہے ڈیموکریسی کی، اس پہ کیوں نہیں یہ لوگ، جب بھی گورنمنٹ میں نہیں ہوتے ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ہونا چاہیے، لیکن ڈیلیور نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کا پارلیمانی نظام ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ شہری حکومتیں بنائیں گے، مقامی حکومتیں بنائیں گے، تو آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے فارغ ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کو پیسہ چاہیے مال کمانے کے لیے، حکومت پر زور دیتے ہیں کہ آپ ہماری وجہ سے، آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، اگر ہمیں آپ جس کو کہتے ہیں نا ترقیاتی فنڈ جب تک ہمیں نہیں دیں گے، ہم لوگوں کے پاس کس طرح سے واپس جائیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ووٹ لینا ہے عوام کا، تو اس کے لیے ترقیاتی فنڈ میں سے یہ کھاتے ہیں۔ سب سے بڑی کرپشن اس میں ہے۔ اگر ترقیاتی عمل جس طرح ساری دنیا میں مقامی حکومتوں میں، شہری حکومتوں میں ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تو ان کو تو پھر قانون ساز ہونا چاہیے۔ اچھا فائنلی سر، امن کے حوالے سے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک دفعہ پھر بیک ڈور رابطے بھی ہوئے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اب یو اے کا بھی اس پہ کردار آ گیا ہے، تو پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ رپروشما ہوگا؟ کیونکہ کشمیر میں جو ون سائیڈڈ انہوں نے کیا، 600 سے زائد دن ہو گئے ہیں، ظلم و ستم ہے وہاں پہ، فوجی محاصرہ کیا ہوا ہے، تو ایسے ماحول میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ سیز فائر پہ ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، اس کی پاسداری کے لیے ایک ڈیکلیریشن بھی دونوں جانب سے جاری ہوا ہے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان تمام معاملات کے باوجود ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو اب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں، ہونے چاہیے، امن قائم رہنا چاہیے۔ امن تو اور مذاکرات تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ مسائل مشکل ہیں، اور مسائل مشکل ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور پرامن طریقہ ہوتا ہے، تو وہ ہونے چاہیے اور ہوں گے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے ہماری بھی اور دیگر ممالک کی بھی، جب مذاکرات صحیح نیت سے دونوں جانب سے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے۔